والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا والآدم بين الروح والجسد وقال في مقام آخر أول ما خلق الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز دوست پیارے بچوں ناظرین انجمن میں آپ حضرات سے اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے یقیناً الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں تو میرے دوستوں ہم سب سے پہلے اللہ کے بلارے خدا کے پیارے عبداللہ کے جگر پارے اماں آمنہ کے لفظ جگر بیوی عائشہ کی آنکھوں کے تارے سید فاطمہ کے ابا جان ابراہیم و قاسم کے ابا جان زینب و کلثوم کے دل نواز حسن و حسین کے نانا جان وجہ تخلیق کے کورو مزہ یتیموں کے والد غریبوں کے حامی بے کسوں کا سہارا رشن شفاعت فخر موجودات مطلوب خدا محبوب کبریا دونوں جہاں کے سردار سرور کائنات سید الابرار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز کے ساتھ نذرانہ حقیقت پیش کریں میرے دوستوں میں آج حیران و پریشان ہوں کیونکہ میں آپ حضرات کے سامنے آج ایسے عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے یہ اتنا طویل راستہ ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث کوئی مفسر کوئی مفکر کوئی مدبر کوئی مؤرخ کوئی مبلغ کوئی فنکار کوئی نامہ نگار یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے نبی کی سیرت کا اپنے انداز میں احاطہ کر لیا دوستو یقین جانو اگر یہ زمین و آسمان وما فیہا آپ کی سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے سمندر خشک ہو سکتے ہیں اشجار کے قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی شان رسالت پوری نہیں ہو سکتی تو پھر میری کیا مجال کہ میں اس کالے کملے والے کی شان و سیرت کو بیان کروں کیونکہ سیرت رسول پاک پر لب خوشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا لیکن مجھے اس موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا میں مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی محمد میری کیا مجال کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں لیکن ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کی ضرور ملاحظہ کی ہے سامعین کرام مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں آیا میں ناجائزات و معجزات کا تذکرہ کروں جو آپ کی پیدائش سے پہلے یہ بتلا رہے تھے کہ دنیا کے انسانوں خبردار ایک نرالی شخصیت پیدا ہونے والی ہے یا آپ کی ولادت باسعادت کو موضوع گفتگو بناؤں یا آپ کی آسمان کی سیر کا تذکرہ کروں یا آپ کا شق القمر کا معجزہ بیان کروں جس کا شاعر نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے شق القمر کا معجزہ ہے مدینے سے آیا مہد شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں یا آپ کی انگلیوں سے چشم جاری ہونے والا واقعہ دہراؤں یا لیلۃ الجن کا واقعہ بیان کروں یا طائف کے دردناک حالات کو بیان کروں یا ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں سے کلمہ پڑھانے کا واقعہ ذکر کروں میرے عزیز دوستو الغرض
اول آپ ابتدائی آفرینش کی طرف آئیے کہ اس بنانے والے نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی، خالق کون و مکان نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نور، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا جس کا شاہی دنیا پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کا روشنی بس میں کل مکہ کو سجایا گیا۔ دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبی والآدم بین الروح والجسد، کہ میں نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اے میرے بیٹے، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ تمہاری پیشانی میں اتنی چمک کی چیز کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ ایک نور ہے، اور فرمایا اے میرے بیٹے یہ نور ایسا ویسا نور نہیں ہے بلکہ نور اس ذات اطہر کا نور ہے کہ جس کے لیے یہ زمین و آسمان بنائے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے میرے بیٹے اس نور کی حفاظت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان کیا بیٹے کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہوگا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ باتیں عطا فرمائی تھی کہ جو مجھ کو بھی نہیں ملی۔ وہ بات کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ اول تو یہ کہ مجھے ایک ادنا سے قصور پر جنت سے نکالا گیا، اور امت محمدیہ لاکھوں گناہ کرے گی، کروڑوں گناہ کرے گی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ دوسرے یہ اے میرے بیٹے، مجھے ایک خطا پر زمین و آسمان میں نافرمان ٹھہرایا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ تیسرے یہ کہ اے میرے بیٹے، میں جنت میں رہا لیکن جنت میرے لیے عالیتن تھی، لیکن امت محمدیہ جنت کے باہر رہ کر بھی جنت کی مالک ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر